السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم هی المأوى واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں، اپنی پاک کتاب میں ایک ضابطہ، ایک قاعدہ، ایک کلیہ، بلکہ ضابطہ حیات اپنی اس پاک کتاب میں ارشاد فرمایا۔ آج میں اس ضابطے کے بارے میں، اس قاعدے اور کلیے کے بارے میں کچھ گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں صرف میں آپ حضرات کے سامنے جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ اس آیت کا ہی میں آپ کے سامنے ترجمہ اور مفہوم پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تو تھا میرے دوستو اس آیت کا ترجمہ۔ مفہوم اس کا بالکل واضح اور سیدھا ہے کہ وہ شخص جو اللہ رب العزت کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارے گا، وہ کامیاب ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جو شخص اللہ رب العزت کے احکامات سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے دوستو، یہ سیدھا سادہ قاعدہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کتاب کے اندر بیان فرما دیا کہ جو شخص اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے گا، اس کا ٹھکانہ جنت۔ اس کے برخلاف جو کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور اس آیت میں میرے دوستو ایک اللہ رب العزت نے فرمایا وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو جس نے ترجیح دی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ رب العزت اسی ذات نے ہمیں جو ہے پیٹ لگایا ہے، ضروریات ہمارے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ دنیا کمانا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی کیا، اس سے تو کوئی نہیں روکتا۔ لیکن یہ جو کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یہ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ ایک کشتی ہے، وہ سمندر پر چل رہی ہے۔ جب تک سمندر کی سطح کے اوپر ہے تو وہ کنارے پر کبھی نہ کبھی پہنچ جائے گی اور سمندر سے نفع بھی حاصل کر لے گی۔ لیکن آپ خود بتائیے، اگر اس سمندر کا پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ جائے تو اس کشتی کا کیا حال ہوگا؟ ظاہری سی بات ہے، غرق ہوگی۔ اور یہی حال میرے دوستو دنیا کو ترجیح دینے کا ہے کہ اس دل کے اندر اگر دنیا کی محبت آ گئی تو میرے دوستو اس دل کا بیڑا غرق۔ تو جب اس دل کا بیڑا غرق ہو گیا تو پورے انسان کا بیڑا غرق، آخرت کا بیڑا غرق۔
تو میرے دوستو اس دنیا کی محبت کو دل میں نہ آنے دینا، اور جو کہا وآثر الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا، یعنی دنیا کی زندگی کو محبت اپنے دل کے اندر بٹھا لینا، یہ ترجیح ہے کہ ایسی محبت دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ بالکل پس پشت ڈال دینا، ان کو زیر نظر رکھنا ہی نہیں۔ تو یہ میرے دوستو دنیا کو ترجیح دینے کا مطلب تھا کہ دنیا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ پیسہ کمانا، حلال روزی کمانا، یہ کوئی ناجائز اور حرام کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ ضروریات وابستہ کی ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں اور دیگر ضروریات ہیں، والدین ہیں، یہ ساری ضروریات ہمارے اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن میرے دوستو اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے احکامات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو، مبارک طریقوں کو لے کر چلیں، اپنی عملی زندگی میں اس کو لائیں، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں۔ تو میرے دوستو جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی گزارے گا وہی کامیاب ہے، وہ چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے۔ امیر اس پر زندگی گزارے گا، اس رستے پر چل کر، وہ کامیاب، غریب گزارے گا وہ کامیاب۔ لیکن اس رستے سے ہٹ کر اگر امیر زندگی گزارے گا وہ بھی ناکام اور غریب گزارے گا وہ بھی ناکام۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔